بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد آتے ہیں سامعین ان کی تیسری دلیل کی طرف۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں حافظ زبیر علی زئی صاحب جو دلیل نمبر 3 لائے ہیں کہ سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان میں نماز پڑھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعتیں اور وتر پڑھے۔ تو یہ حدیث سامعین یہ جو پیش کر حافظ صاحب نے پیش کی ہے، اس حدیث کے متعلق آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اس حدیث کے اندر راوی ہے عیسیٰ بن جاریہ۔ وہ عیسیٰ بن جاریہ جمہور محدثین کے نزدیک وہ کیا ہے؟ وہ ضعیف راوی ہے۔ اسی وجہ سے حافظ زبیر علی زئی صاحب کے ایک استاد ہیں عبد المنان صاحب، انہوں نے اس روایت کے بارے میں کیا کہا ہے آپ ذرا یہ دیکھ لیجیے۔ عبارت ہے، یہ لکھتے ہیں عبد المنان نور پوری صاحب یہ حافظ زبیر علی زئی صاحب کے استاد ہیں، یاد رہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز تراویح کی تعداد رکعات کے اس بات کا اعتبار حضرت جابر کی یہ حدیث نہیں، اسی طریقے سے ان کے ایک اور عالم ہیں، وہ اس حدیث کے متعلق کیا لکھتے ہیں آپ ذرا یہ حوالہ ملاحظہ فرمائیں۔ مولانا عبدالرؤوف صاحب لکھتے ہیں اس کی سند عیسیٰ بن جاریہ کی وجہ سے ضعیف ہے، عیسیٰ بن جاریہ کی وجہ سے ضعیف ہے۔ اور سامعین جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، آپ دوبارہ اس بات کا یعنی اپنے علم میں لے آئیں کہ اس کتاب کی تائید کرنے والے 9 ان کے بڑے بڑے علماء ہیں، ان کے ذرا آپ یہ نام ملاحظہ فرما لیجئے۔ فضیلت الشیخ علی بن صالح، فضیلت الشیخ عبد القادر حبیب اللہ، فضیلت الشیخ صفی الرحمن، اور اسی طریقے سے مولانا عزیز زبیدی، حافظ عبداللہ رحمانی، اور مولانا حافظ صلاح الدین یوسف، اور اسی طریقے سے یہ ڈاکٹر مقتدی حسن اظہری، اسی طریقے سے یہ مولانا سعید مجتبیٰ سعیدی صاحب، اور اسی طریقے سے مولانا رضا اللہ عبد الکریم صاحب۔ تو یہ تقریباً 9 علماء اس کتاب کی تعریف کرتے ہیں، 10ویں یہ مصنف، یعنی 10 علماء کے نزدیک یہ حدیث عیسیٰ بن جاریہ کی وجہ سے کیا ہے؟ ضعیف بنتی ہے۔ اور سامعین یہاں میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ یہ جو عیسیٰ بن جاریہ ہے، علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میزان الاعتدال میں اس پر جرح نقل کرتے ہوئے اس کی اسی حدیث کو یہ جو حضرت جابر والی ہے، یہ تراویح کی جو دلیل بنا کر پیش کر رہے ہیں، اسی حدیث کو میزان الاعتدال کے اندر علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ترجمے کے اندر نقل کیا ہے اسماء الرجال میں۔ سامعین میں آپ کو یہاں ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہو سکتا ہے کوئی آپ کو یہ کہے کہ جی علامہ ذہبی نے اس کی سند کو اسناد الوسط کہا ہے، تو اسناد الوسط کہنے سے یہ حدیث صحیح نہیں بنتی۔ اس کی کیا دلیل ہے کہ اگر کوئی محدث یا علامہ ذہبی کسی حدیث کے متعلق اس کی سند کو اسناد الوسط کہہ دیں تو یہ اس کی صحت کی دلیل ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ جبکہ خود اہل حدیث کا یہ اصول ہے کہ اگر علامہ ذہبی کسی حدیث کی سند کے بارے میں یہ کہہ دیں کہ اس کی سند عالی ہے تو اس کو وہ صحیح نہیں مانتے۔ یہ اس پر حوالہ یہ آپ ملاحظہ فرمایا، ارشاد القصری صاحب لکھتے ہیں کہ علامہ ذہبی نے یعنی اس حدیث کو جس میں ابو یوسف اکبر ابو حنیفہ آ رہے ہیں کہ سند کو عالی کہتے ہیں، مگر ہر عالی سند صحیح نہیں ہوتی۔ تو یہ تو ہر عالی سند کو صحیح نہیں مانتے جس کو علامہ ذہبی عالی کہہ رہے ہیں، تو جس کے بارے میں علامہ ذہبی نے اس سے کم الفاظ استعمال فرمائے، وسط کہا ہے، تو وہ کیسے صحیح ہو سکتی؟ اسی طرح سامعین اس حدیث کے متعلق علامہ ابن عدی یعنی یہ عیسیٰ بن جاریہ کے متعلق کچھ الفاظ نقل کیے ہیں، وہ علامہ ذہبی یعنی حافظ زبیر علی زئی صاحب نے وہ نقل کیے ہیں، آپ ذرا دیکھ لیجیے علامہ ابن عدی کے حوالے سے۔ یہ حوالہ ہے آپ کے سامنے، لکھتے ہیں کہ علامہ ابن عدی سے عیسیٰ بن جاریہ کی حدیث کے متعلق نقل فرماتے ہیں، اور عیسیٰ بن جاریہ کی تمام حدیثیں بشمول 8 رکعت تراویح والی حدیث غیر محفوظ یعنی شاذ ہے۔ یہ حافظ زبیر علی زئی صاحب علامہ ابن عدی کے حوالے سے یہ بات نقل کرتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک یہ ساری غیر محفوظ ہیں، اس کی حدیثیں، یہ 8 رکعت والی تراویح والی حدیث بھی، اور یہ شاذ بنتی ہے۔ خود علی زئی نے یہ ترجمہ کیا حافظ زبیر علی زئی صاحب نے، اور شاذ حدیث کیسی ہوتی ہے اس پر بھی ذرا حافظ زبیر علی زئی صاحب کا حوالہ ملاحظہ فرمائیں۔ وہ لکھتے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، نور العینین ہے، لکھتے ہیں کہ یہ عام طالب علموں کو بھی معلوم ہے کہ شاذ روایت ضعیف ہوتی ہے، یہ عام طالب علموں کو بھی معلوم ہے کہ شاذ روایت ضعیف ہوتی ہے۔ تو سامعین یہ روایت بھی کیا بنے گی؟ ضعیف بنے گی، کیونکہ علامہ ابن عدی کے بقول یہ روایت کیا ہے جس کا جو ترجمہ نقل کیا حافظ زبیر علی زئی صاحب نے کیا ہے؟ شاذ ہے، اور شاذ روایت کیا بنتی ہے؟ ضعیف بنتی ہے۔
تو فی الحال میں عیسیٰ بن جاریہ کے متعلق اتنی باتوں پر اتفاق کرتا ہوں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں. تو یہ حدیث ان کی اس طرح ضعیف ہے. اب اس کے بعد آ جاتے ہیں ان کی دلیل نمبر 4 کی طرف. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سامعین، دلیل نمبر 4 یہ جو حافظ زبیر علی زئی صاحب نے نقل کی ہے کہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رمضان میں 8 رکعتیں اور وتر پڑھے. میں نے رمضان میں 8 رکعتیں اور وتر پڑھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ یعنی رد بھی نہیں فرمایا. فقانت سنت الرضا، پس یہ رضا مندی والی سنت بن گئی. سامعین یہ چوتھی دلیل نقل کی ہے کس نے؟ حافظ زبیر علی صاحب تراویح کے مسئلے کی ہے. لیکن یہاں آپ کو ایک تعجب کی بات بتاؤں کہ اہل حدیث حضرات کے یہ جو محدث الاثر ہیں جنہیں یہ محدث الاثر کہتے ہیں اور مختلف القابات سے ان کو نوازتے ہیں، حافظ زبیر علی زئی صاحب، اور جن کی تحقیق پر اہل حدیث حضرات پھولے نہیں سماتے اور جن کی تحقیق کو بڑا جو ہے سراہتے ہیں، وہی حافظ زبیر علی زئی صاحب جنہوں نے مسند ابی یعلا سے یہ حدیث جس کا یہ ترجمہ نقل کیا ہے. یہ ترجمہ سامعین جن الفاظ کا عربی میں بنتا ہے وہ حدیث مسند ابی یعلا کے اندر موجود ہی نہیں. وہ حدیث موجود ہی نہیں ہے سامعین. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ کسی بھی اہل حدیث کو میرا چیلنج ہے کہ یہ حدیث جن الفاظ یعنی جو الفاظ نقل کیے ہیں نا حافظ زبیر علی زئی صاحب نے، یہ انہی الفاظ کی عربی متن یہ جو ہے وہ مسند ابی یعلا سے نکال کر دکھاتے ہیں. اب اس کو آپ حافظ زبیر علی زئی صاحب کا جھوٹ کہیے، حافظ زبیر علی زئی صاحب کی تحریف کہیے، حافظ زبیر علی زئی صاحب کی خیانت کہیے، حافظ زبیر علی صاحب کا دھوکہ کہیے، کچھ بھی کہیے، بہرحال یہ الفاظ مسند ابی یعلا کے اندر جن کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے موجود نہیں ہے. پھر کیا دلیل ہے ان کی؟ تو وہ دلیل میں انہی کے ایک عالم سے نقل کرتا ہوں جنہوں نے جو ترجمہ نقل کیا ہے مسند ابی یعلا سے، جس حدیث کا جو حدیث وہاں موجود ہے، جو حدیث موجود ہے اور جو اس کے انہوں نے ترجمہ نقل کیا ہے، وہ میں ایک دوسرے عالم سے آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں. سامعین آپ ذرا دیکھ لیجئے، یہ حوالہ ہے آپ کے سامنے ابو سہیل داؤد ارشد صاحب کا. یہ لکھتے ہیں کہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج رمضان مبارک کی رات میں میں نے ایک کام کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ابی وہ کیا کام ہے؟ تو سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ گھر کی عورتوں نے کہا کہ ہم آج آپ کا قرآن نماز یعنی تراویح میں سنیں گے. چنانچہ میں نے ان کو 8 رکعت یعنی تراویح پڑھائی اور وتر بھی. یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور کچھ نہ فرمایا، اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے راضی ہونے کی دلیل ہے. تو سامعین یہ ہے دلیل جو چوتھے نمبر پر یہ پیش کرتے ہیں اور جو مسند ابی یعلا کے اندر موجود بھی ہے. اس کے متعلق بھی وہی بات کہ اس کے اندر وہی راوی ہے عیسیٰ بن جاریہ، جس کا آپ حال پچھلی روایت میں معلوم کر چکے ہیں. اس کی وجہ سے یہ حدیث بھی ضعیف ہے. اور ایسے ہی اس کو مولانا عبد الرؤوف صاحب جو ان کے اہل حدیث عالم ہیں، انہوں نے بھی اس کو یعنی اسی راوی کی وجہ سے اس کی سند کو ضعیف کہا. تو یہ 4 دلیلیں سامعین